اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه محترم حاضرین کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت اور اس مجلس کے اندر شریک تمام بزرگان دین، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو یہاں پر ایک دینی اصلاحی اور تربیتی محفل منعقد کرنے کی اور اس میں ہم سب کو شریک ہونے کی اور جمع ہونے کی اور دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مسجد کے ذمہ داروں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص اس مسجد کے امام و خطیب فضیلت الشیخ یوسف نصیر جامعی مدنی حفظہ اللہ کا
جنہوں نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ یہاں پر مجھے کچھ باتیں کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سمر اسلامک کورس میں جو بھی باتیں اسلام کی، دین کی پڑھی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، یاد کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام ذمہ داروں کے لیے خیر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو بچے جو دینی باتیں پڑھے ہیں ان تمام بچوں کو ان تمام دینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس سمر اسلامک کورس کے جو استاد محترم تھے، اللہ رب العالمین انہوں نے جو دینی تعلیمات بچوں کو پڑھائی ہیں، سکھائی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بھی اس کا بہترین اجر اور بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسکول کے بچوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت یا ان کی تربیت کرنے کے اسلامی آداب کیا ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اولاد اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد والدین کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ اور عطیہ بھی ہے۔ گلشن کے خوبصورت پھول اور کلیاں ہیں یہ پیارے اور ننھے منھے اور معصوم بچے، ان کی باغبانی کرنا، ان کی نگہبانی کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا اور اسلام کے مطابق ان کی تربیت کرنا، یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اسی ذمہ داری کو اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر بیان فرمایا، ذمہ داری کو یاد دلایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، تم خود کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اسلام سے دور کر دیا جائے، بالخصوص مسلمان بچوں اور بچیوں کے ذہنوں سے، ان کے دلوں سے اسلامی تعلیمات کو نکال دیا جائے، مسلمان بچوں اور بچیوں کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے کیریکٹر کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ آج کے مسلمان بچے اور بچیاں نام کے مسلمان رہے، کام کے مسلمان نہ رہے، اس بات کی آج کوشش ہو رہی ہے۔ آج ٹی وی کے ذریعے، کیبل نیٹ ورک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ویسٹرن کلچر کو، مغربی تہذیب کو پھیلایا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں اس کو اپنانے میں، اس پر عمل کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ بالخصوص اسکولوں کے ذریعے، کالجز کے ذریعے آج ہمارے مسلم بچوں اور بچیوں تک الحاد کو اور اسی طریقے سے بے دینی تک کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں جو ہے اسکولوں کے ذریعے، کالجز کے ذریعے الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، بے دینی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر آج کے اس ماحول میں والدین اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے، اگر آج کے اس دور میں والدین بچوں کی اسلامی آداب کے مطابق، اسلامی اصول کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق اپنی بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جب آئیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا وہی مسئولة عن رعیتہا
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، نگراں ہے، محافظ ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لہٰذا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق جواب دہ ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنا، اسلام کے مطابق، دین فطرت کے مطابق، یہ والدین کی آج بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اولاد کی بہترین تربیت کرنے میں والدین کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصارہ ہوتے ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ والدین کا کردار ہے۔ اب مسلمان اگر والدین ہیں تو وہ اپنے اسلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اور بچوں کے ایمان کی سلامتی کی اور اس کے تحفظ کی، حفاظت کی فکر کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ اس آیت میں بھی حدیث کا وہی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ فطرت پر کائنات میں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ جس طریقے سے ہوتے ہیں، جس مذہب کے ماننے والے، اسی طریقے سے ان بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، اور بچے بھی بڑے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، بدل دیے جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شادی بیاہ کے لیے جب رشتے کا انتخاب ہوتا ہے تو اس میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ رشتے کے لیے اگر لڑکی کا انتخاب کرو تو دینداری کو ترجیح دو، رشتے کے لیے اگر لڑکے کا انتخاب کرو تو دینداری کو ترجیح دو، تاکہ ماں کے اندر، باپ کے اندر جو دین ہوگا، جو تقوی ہوگا، جو صالحیت ہوگی، وہی اثرات بچوں کے اندر منتقل ہوں گے، وہی اثرات بچوں کے اوپر مرتب ہوں گے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماں اگر دیندار ہے، بچے کی دین کے مطابق تربیت کرے گی۔ بچے کی پیدائش کے بعد اگر باپ دیندار ہے، باپ دین کے مطابق، اسلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرے گا۔ لیکن بیوی اگر دیندار نہیں ہے، شوہر اگر دیندار نہیں ہے، کیسے یہ اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کی مالداری دیکھ کر کے، اس کا حسب و نسب اور خاندان دیکھ کر کے، اور اسی طریقے سے لمالها ولحسبها ولجمالها، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے، 4ویں چیز اس کی دینداری دیکھ کر کے۔ ترجیح کس کو دینا ہے، آگے کس کو رکھنا ہے، مقدم کس کو رکھنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دین والی عورت کو اپنی نگاہ کے اندر لاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بچے کا رشتہ دیکھنا ہے، کس بات کا خیال کرنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے جس کے اندر دینداری ہو، جس کی اخلاقی حالت بہتر ہو، تو اپنی لڑکی کا اس سے نکاح کر دیا کرو۔ لیکن آج نکاح کے موقع پر بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے، مال و دولت دیکھی جاتی ہے، حسب و نسب اور خاندان دیکھا جاتا ہے،
ظاہری خوبصورتی لڑکوں اور لڑکیوں کی دیکھی جاتی ہے، خاص گھر ہے کہ نہیں ہے اس بات کو دیکھا جاتا ہے، اور دینداری کو ثانوی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دینداری کو اگر آپ مقدم رکھیں گے، اس کے ساتھ حسن و جمال بھی ہو، اس کے ساتھ حسب و نسب بھی ہو، اس کے ساتھ لڑکی جو ہے خوبصورت بھی ہو، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے کہ دینداری کو چھوڑ کر کے جتنی بھی چیزیں ہیں، خوبصورتی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ خوبصورتی زائل ہوتی رہتی ہے، ختم ہوتی رہتی ہے، مال و دولت ہمیشہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے حسب و نسب، بڑے خاندان کے لوگ ہیں، بڑے خاندان والوں کو عزت ہمیشہ حاصل نہیں ہوتی ہے، بڑے خاندان کے لوگوں کو بھی ذلیل ہونا پڑتا ہے، لیکن اگر دینداری باقی ہے تو یہ دینداری ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گی اور آخرت میں یہی دینداری کام آنے والی ہے۔ پہلی چیز دینداری کا خیال رکھنا، رشتہ کرتے وقت اگر یہ خیال ہے شوہر کو، بیوی کو، کہ ہم اپنے بچوں کی اسلام کے مطابق تربیت کریں گے، تو اس میں دینداری کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اولاد کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے، قدم قدم پر اسلام کے اندر دیکھیے دعائیں سکھلائی گئی ہیں، اور دعا یہ ایک مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرے، وہ کس طریقے سے اپنے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت سے نواز دے، اللہ تو بہت زیادہ سننے والا ہے، اللہ رب العالمین تو جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ رب العالمین تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اللہ رب العالمین ہماری نسل سے ایک ایسی قوم کو نکال دے، ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دے جو اللہ رب العالمین تیری فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا، اور اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بھی بتلا دے، وتب علینا، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، انک انت التواب الرحیم، اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین تو رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے اپنے خاص بندوں کی یہ صفت بھی بیان فرمائی کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان پڑھیے، اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور اللہ رب العالمین تو ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا لے، اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام اور پیشوا بنا دے۔ یہ دعا ہر والدین کو کرنا چاہیے، اور والدین کی دعا بچوں کے لیے بہت جلدی قبول ہوتی ہے، خاص کر کے اس وقت میں جب والدین اپنے بچوں سے راضی ہوں اور خوش ہوں، ایسے موقع پر اور زیادہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ رب العالمین مزید نیک اور صالح بنا دے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، آداب کی آپ بات کریں، بچہ جب پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اسلام کے اندر ہدایت یہ دی گئی ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، اور اسلام کے اندر شریعت میں سب سے اچھا جو نام بتلایا گیا ہے وہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کو رکھا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں کو رکھا جائے، یا اور بھی بہترین نام، بہت سارے نام قرآن حکیم میں ہیں۔ اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر مختلف نام اس طریقے کے صحابہ کرام کے جو ہے بیان کیے گئے ہیں، ان بہترین ناموں کو رکھا جائے، اور ایسے نام نہ رکھے جائے جس نام کے اندر بدعقیدگی پائی جائے، جس نام کے اندر شرک پایا جائے، ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا ادب کیا ہے، جب بچہ 7 دن کا ہو جائے
تو 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عن الغلام شاتان مکافاتان وعن الجاریہ شات، کہ اگر بیٹا ہو تو 2 بکری کا عقیقہ کیا جائے اور اگر بیٹی ہو تو 1 بکری کا عقیقہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تب کیا کرنا چاہیے؟ آج انگلش کا بخار لوگوں کو ایسا چڑھا ہوا ہے، بچہ بھی بولنے کے لائق بھی نہیں ہوا ہے، اس کو انگلش زبان میں اس کو جو ہے بولنا سکھایا جا رہا ہے، ABCD سکھایا جا رہا ہے، انگلش زبان میں بات کرنا اس کو سکھایا جا رہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، بچہ جب بولنے کے لائق ہو جائے تو اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، اس کو کلمہ سب سے پہلے سکھایا جائے، کلمہ شہادت اس کو سکھایا جائے، ایسے کلمات اس بچے کو بتائے جائیں، سکھائے جائیں جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، یہ کلمات بچوں کو سکھائے جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات بچوں کو سکھائے جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، یہ کلمات بچوں کو سکھائے جائے، اور بچوں کے سامنے غلط زبان کا استعمال نہ کیا جائے۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں بچوں کے سامنے گالی گلوچ کرتے ہیں، بچوں کے سامنے غلط اور گندی باتیں کرتے ہیں۔ بچہ ایک خالی میموری کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر وہ تمام چیزیں محفوظ ہوں گی جس کو آپ ڈالیں گے، جو آپ اس کے سامنے بات کریں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کے سامنے اچھی زبان کا استعمال کریں، غلط زبان کا استعمال نہ کریں، غلط باتیں بچوں کے سامنے نہ بیان کریں۔ اور جو والدین سلیقہ مند ہوتے ہیں، جن کو اپنے بچوں سے حقیقی محبت ہوتی ہے، جن کو اپنے بچوں سے حقیقی پیار ہوتا ہے، یہ والدین نہایت خوبی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور بہترین تربیت پر ایسے والدین کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب کیا ہے، سونے کے آداب کیا ہے، جاگنے کے آداب کیا ہے، بیت الخلاء میں جانے کے آداب کیا ہے، صبح و شام کے کیا اذکار ہیں، مجلس کے کیا آداب ہیں، یہ تمام باتیں اور یہ تمام جو ہے آداب بچوں کو بچپن ہی سے جو ہے بتانے چاہیے اور سکھلانے چاہیے، تاکہ بڑے ہونے تک یہ بچے ان آداب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ان آداب پر عمل کرنے کے بچے عادی بن جائیں۔ اسی طریقے سے جب بچے اور زیادہ بڑے ہونے لگے، جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو ان بچوں کو تم نماز کا حکم دیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم اپنے بچوں کو اس کی تادیب کرو، تم اپنے بچوں کو مارو بھی، اور اسی طریقے سے ان کے بستروں کو الگ کر دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ بچے پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، 7 سال کا آپ کا بچہ ہوا ہے، اسی وقت سے بچے کو نماز کی ٹریننگ دی جائے، اسی وقت سے بچوں کو نماز کی تربیت کی جائے، تاکہ جب یہ بچے 10 سال کے ہو جائیں، تاکہ جب یہ بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان بچوں کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے، یہ بچے نماز کو اپنے لیے بوجھ نہ محسوس کریں۔ اور اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے بچوں کی تعلیم کی کس طریقے سے فکر ہوا کرتی تھی، اپنے بچوں کی نماز کی پابندی کی ان کو کس قدر جو ہے تڑپ ہوا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں قرآن حکیم کا مطالعہ کریے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے باعزت گھر کے پاس بسایا ہے، ایک ایسی وادی میں ان لوگوں کو بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیرے باعزت گھر کے پاس میں نے اپنی بعض اولاد کو اس لیے بسایا ہے تاکہ وہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، تاکہ وہ لوگ نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ رب
رب العالمین تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انواع و اقسام کے پھلوں کی روزیاں اللہ رب العالمین تو انہیں عطا فرما تاکہ وہ شکر گزاری کرنے والے بن جائیں. لقمان علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دیکھیے، اپنے چھوٹے سے بچے کو لقمان علیہ السلام نماز کی تربیت کر رہے ہیں، نماز کی اس کو تعلیم دے رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. لقمان علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے سے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تم نماز کو قائم کرنا، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا. جو مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں گی، جو مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں گی، جو تکلیفیں تمہارے اوپر آئیں گی، جو آفتیں تمہارے اوپر آئیں گی، ان آفتوں پر، ان مصیبتوں پر تم صبر کر لینا. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ تمام کے تمام کام تاکیدی امور میں سے، تاکیدی کاموں میں سے. آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم بچوں کو نماز پڑھنے کی تعلیم نہیں دے رہے، تربیت نماز کی پابندی کا عادی جو ہے ہم بچوں کو نہیں بنا رہے، بلکہ آج کے اکثر والدین جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جن کے بچے کالجز میں پڑھتے ہیں، ایسے والدین آج اپنے بچوں کو فجر کی نماز میں سونے کا عادی بنا رہے ہیں. بچہ لیٹ سے سو رہا ہے، بچہ جو ہے رات میں دیر تک جاگ رہا ہے، شب بیداری کر رہا ہے. رات میں 12 بجے والدین سوتے ہیں، 1 بجے بچہ موبائل فون لے کر کے 1 بجے 2 بجے رات تک جاگتا ہے. اس کے بعد جب یہ بچے سوتے ہیں، فجر کی نماز میں والدین ان کو اٹھاتے نہیں ہیں، بیدار نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ بچے کی نیند میں خلل پڑ جائے گا، بچے کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی. والدین یاد رکھے، ماں باپ یاد رکھے، یہ بچوں سے ہمدردی نہیں ہے، یہ بچوں سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کی تعلیم میں، یہ آپ اپنے بچوں کی تربیت میں بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر، کہ جس نے اذان سنی اور نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں آیا تو اس کی نماز نہیں، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں مگر صرف عذر کے. آج کے بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے فجر کی نماز چھوڑتے چھوڑتے فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے جو خیر رکھا ہے، جو برکتیں رکھی ہیں، اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد بھی فجر کی نماز چھوڑنے کے عادی بن جاتے ہیں. آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے معاشرے میں بڑی برائیاں ہیں. یہ برائیاں اس لیے بھی پھیل رہی ہیں کہ بچے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آ رہے. سماج اور معاشرہ نمازی نہیں ہے. اگر سماج سے برائیوں کو ختم کرنا ہے، اس کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائیں. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، یقیناً نماز برائیوں سے روکتی ہے. اگر آج نماز کی پابندی کر لی جائے، بہت ساری برائیاں ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کی تعلیم دینے سے کہیں زیادہ دین کی بنیادی تعلیمات اپنے بچوں کو دینا ضروری، تاکہ یہ بچے کہیں بھی جائیں، کسی اسکول میں جائیں، کسی کالج میں جائیں، بہکنے نہ پائیں. لیکن آج اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی، کالجز میں پڑھنے والے بچوں کی اکثریت ایسی ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات سے بھی یہ لوگ ناواقف ہوتے ہیں. اور عام لوگوں کی بھی حالت یہی ہے. عام لوگ، ایسے لوگ جو اسکولوں اور کالجز میں نہیں پڑھتے، ان کی حالت بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. بڑی افسوسناک ہے. تجارت کے اور لین دین کے بنیادی مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں. اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہے، یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں. شوہر کا حق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں. ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، یہ چیزیں بھی معلوم نہیں ہوتی ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، دینی تعلیم سے ناشنائی کا عالم آج یہ ہے، دینی تعلیم سے غفلت کا عالم آج یہ ہے، دینی تعلیم سے دوری کا عالم آج یہ ہے
کہ ایک مسلمان بچہ، ایک نوجوان لڑکا، اسکول میں پڑھنے والا، کالج میں پڑھنے والا، جب وہ نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بہت سارے نوجوان بچے اور بچیاں جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو فرض نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں بھی یاد نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ایک اسکول میں اور کالج میں پڑھنے والا بچہ، ایسا بھی ہوتا ہے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یہ نوجوان بیٹا جو کالجوں میں پڑھا ہوا ہے، یہ نوجوان بیٹا جو اسکولوں میں پڑھا ہوا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر اپنی ماں کی مغفرت کے لیے پڑھی جانے والی دعا بھی یاد نہیں ہوتی ہے، جنازے کے اندر اپنے باپ کی مغفرت کے لیے پڑھی جانے والی دعا بھی یاد نہیں ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے، ان کے والدین نے اپنی دنیا کو بنانے کی فکر تو کی ہے، لیکن اپنے بچوں کی اور اپنے آپ کی آخرت کی فکر کو بنانے کی اور سنوارنے کی فکر نہیں کی ہے۔ انہوں نے اپنی تجارت کو بہتر بنانے کی فکر کی ہے، لیکن اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر انہوں نے نہیں کی ہے۔ انہوں نے اس بات کی فکر کی ہے کہ ہمارا گھر اچھا ہو، ہمارا گھر بہت زیادہ خوبصورت ہو، گھروں کی تزئین و آرائش کرنے کی انہوں نے فکر کی ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کی زندگی کو خوبصورت بنانے کی انہوں نے فکر نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا، حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پائلٹ بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، جو مرضی ہو وہ بنائیں، لیکن دین کی یہ جو بنیادی تعلیمات ہے کم از کم اتنا تو پڑھا دیں کہ آپ کا بیٹا کہیں بھی جائے بہکنے نہ پائے، بدعقیدگی کا شکار نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی محبت اس کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی نہیں ہے اور وہ بچہ کسی اور ادارے میں جائے، مرتد ہو جائے، الحاد کا شکار ہو جائے، اسی طریقے سے بدعتیوں والے مذہب کو قبول کر لے۔ اتنا تو تربیت اور ان بچوں کی اسلامی تعلیم ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں کو اخلاق جمیلہ کا عادی بنایا جائے، بہترین عادات کا، مثال کے طور پر سچائی کا، سخاوت کا، امانت داری کا، احسان کا، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کا، بری عادتوں سے بچایا جائے، جیسے غیبت ہے، چغل خوری ہے، گالی دینا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، چوری کرنا ہے، بدکاری کرنا ہے، یہ تمام بری عادتیں ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا سکھایا جائے، مسکینوں کی مدد کرنا سکھایا جائے، بے ستر اور ننگے لوگوں کو کپڑا پہنانے کی تعلیم دی جائے، اور اسی طریقے سے جو ہے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے کی بچوں کو شروع ہی سے تعلیم دی جائے، سلام کو پھیلانے کی تعلیم دی جائے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتوں کو بچوں کے سامنے بیان کیا جائے، صحابہ کرام کی محبت کو بچوں کے دلوں کے اندر راسخ کیا جائے، اور صحابہ کرام کے واقعات کو، صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کرنے کا بہت ہی بہترین اثر بچوں کے اوپر نمایاں ہوتا ہے۔ چنانچہ سعودی عرب کا ایک واقعہ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ کلاس کے ایک ٹیچر نے، ایک استاد نے جب ایک معصوم سے، چھوٹے سے بچے سے سوال کیا، پہلی کلاس کے بچے سے سوال کیا کہ بیٹے بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اس بچوں نے اپنی اپنی منشا کے مطابق، اپنی اپنی مرضی کے مطابق، پلاننگ کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا کہ استاد جی میری تمنا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، کسی نے کہا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں دوسرے امور میں جو ہے دسترس حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک معصوم سے بچے نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا، کہا کہ استاد جی میری تمنا ہے کہ میں صحابی بنوں۔ استاد کو بچے کے اس جواب سے بہت زیادہ تعجب ہوا۔ استاد نے پوچھا بچے بتاؤ تم کیوں صحابی بننا چاہتے ہو؟ اس معصوم سے پہلی کلاس میں پڑھنے والے بچے نے جواب دیا، میں صحابی اس لیے بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ صحابی اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں،
دین کے لیے اپنے جان کی اپنے مال کی قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے ہوتے ہیں، بہت بہادر ہوتے ہیں، بہت جرنل ہوتے ہیں۔ اس لیے میری تمنا ہے کہ میں ان جیسا بننے کی کوشش کروں، میری تمنا ہے کہ میں بھی ان جیسا بنوں۔ استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ یقیناً اس بچے کے پیچھے ایک ماں کی قربانی ہے، اس بچے کے پیچھے ایک عظیم ماں ہے جو اس بچے کی تربیت کر رہی ہے، اس بچے کے پیچھے ایک عظیم ماں ہے، اسی لیے تو اس بچے کے مقاصد بھی عظیم ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اولاد کی تربیت میں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اولاد کو سنوارنے میں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بالخصوص ماں کا اور زیادہ باپ سے بھی زیادہ کردار ہوتا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، بچپن میں امام احمد بن حنبل کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ ان کی ماں ان کو خراسان سے لے کر کے بغداد آ گئی، یہاں انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرما دیا۔ ہر وقت ان کی توجہ بیٹے کی تعلیم و تربیت کے اوپر رہتی تھی۔ اس ماں کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں امام احمد بن حنبل امام اہل سنت امام احمد بن حنبل بن گئے۔ ورنہ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے دور میں آپ دیکھیے، جس کے باپ نہ ہو اس کے بچے کس قدر بگڑ جاتے ہیں، باپ نہ ہو تو بچے کس قدر ماحول میں رہ کر کے غلط لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے برباد ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری کی بچپن کے اندر بینائی چلی گئی تھی، ان کی والدہ کی دعا سے، ماں کی دعا سے اللہ رب العالمین نے امام بخاری کی بینائی لوٹا دی۔ امام بخاری کی والدہ، امام بخاری کی ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہیں، اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہیں۔ والدہ کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دنیا اسلام کے ایک عظیم محدث بن گئے، دنیا اسلام کے ایک عظیم محدث اور دائی جو ہے قرار پائے۔ اسی طریقے سے امام ربیعۃ الرائے کی تعلیم و تربیت ان کی والدہ نے کی تھی، یہ ان کی بہترین تربیت کا ثمرہ تھا، نتیجہ تھا کہ امام ربیعہ اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ بن گئے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے اندر جنگ چل رہی ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بوڑھی ماں کے پاس جاتے ہیں اور جنگ میں شکست کو تسلیم کر دینے کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ امی ایسا لگتا ہے لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اب ہمیں اس جنگ میں شکست کو، ہار کو تسلیم کر دینا چاہیے۔ اپنی بوڑھی ماں سے مشورہ لینے کے لیے گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو مشورہ دیتی ہیں، اپنے بیٹے کو کہتی ہیں، اے میرے بیٹے، تم اللہ رب العالمین کے لیے لڑ رہے ہو، تم جو ہے سچائی کی طرفداری کے لیے لڑ رہے ہو، تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، مال اور دولت کو سمیٹنے کے لیے نہیں لڑ رہے ہو۔ اگر تم سچائی کے لیے لڑ رہے ہو، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، تو اے میرے بیٹے، جاؤ تم لڑو، عزت کے ساتھ تلوار کا زخم کھا لینا یہ بہت زیادہ بہتر ہے ذلت کے ساتھ جینے سے۔ تم جاؤ مردوں کی طرح لڑو، جابازوں کے جیسے مقابلہ کرو۔ اگر تم لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو مجھ کو جو ہے بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور اگر تم دنیا کے لیے لڑ رہے ہو، مال اور دولت کو سمیٹنے کے لیے لڑ رہے ہو، تو یاد رکھو اس روئے زمین پر تم سے برا کوئی نہیں ہے۔ ماں نے یہ مشورہ دیا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر گئے، جابازی کے ساتھ لڑتے لڑتے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ماؤں کی قربانیاں دیکھیے، اسلامی تاریخ کے اندر اس طریقے کے بے شمار واقعات بھرے ہوئے پڑے ہیں کہ جب مائیں اپنی بچوں کی بہترین تربیت کرنے پر آتی ہے تو مائیں اپنے بچوں کو محدث بھی بنا سکتی ہیں، مائیں جب اپنے بچوں کی تربیت کرنے پر آتی ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو مفسر قرآن بھی بنا سکتی ہے، ایک اچھا عالم بھی بنا سکتی ہیں، ایک اچھا خطیب بھی بنا سکتی ہیں، اور ایک اچھا داعی بھی بنا سکتی ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو ایک بہترین معلم بھی بنا سکتی ہیں، ایک بہترین مربی بھی بنا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ضروری ہے کہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچیں۔ آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، مسلمان بچے اور بچیاں، ان کو دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا کہ یہ دین اسلام کے نمائندے ہیں۔ ان کا لباس دیکھ لیجئے، ان کی شکل و صورت دیکھ لیجئے، ان کے بالوں کی کٹنگ دیکھ لیجئے، ساری چیزوں میں غیروں کی مشابہت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم،
جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اسکولوں میں کالجز میں پڑھنے والے اکثر بچے اور بچیاں آج ایسے ہیں جن کے گھروں میں برتھ ڈے کا جشن منایا جاتا ہے، کیک کاٹنے کی وبا پھیل رہی ہے۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ مسیح میلاد کا جشن عیسائیوں نے منانا شروع کیا تھا اور وہیں سے یہ وبا، یہ بیماری پھیلتی ہوئی ہم مسلمانوں کے گھروں تک آ جا پہنچی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ بچے جب بڑے ہو جائیں ان کی نگرانی کی جائے کہ وہ کن لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ والدین ایسا نہیں کہ بچوں کو فون دے دیے اس کے بعد آزاد ہو گئے۔ بچے اس موبائل فون کا کس قدر استعمال کر رہے ہیں، صحیح استعمال کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ بچیوں کے پاس فون نہیں ہے، فون کہاں سے آ گیا، کس نے دیا ہے، کہاں پر باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر والدین آج اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں خیال نہیں کیے کہ ہمارے بچوں کا اور بچیوں کا دن اور رات کہاں گزر رہے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں اسکول میں کالج میں جانے کے نام پر پارکوں میں چلے جا رہے ہیں، تفریح گاہوں میں چلے جا رہے ہیں، دوسری جگہوں پر چلے جا رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا۔ بچے غلط لوگوں کی صحبت میں آج بگڑ رہے ہیں، نشہ کرنے کے عادی بن رہے ہیں، گانے سننے کے عادی بن رہے ہیں، فلمیں دیکھنے کے عادی بن رہے ہیں۔ رات میں ایک جگہ پر جمع ہو کر کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے تک بے فضول باتیں ہو رہی ہیں۔ غلط لوگوں کی صحبت کا یہی نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے دوستوں کی مثال خوشبو اٹھانے والے انسان کی طرح ہے۔ اچھے دوستوں کو اپنا ساتھی بنائیں گے فائدہ ہوگا، برے دوستوں کی مثال بھٹی میں پھونک لگانے والے انسان کی طرح ہے جو اپنے کپڑے کو جلا ڈالتا ہے یا اس سے بدبو ضرور آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت آپ کو نقصان ہی پہنچائے گی۔ اسی طریقے سے گھروں کے ماحول کو بہتر بنایا جائے، گھروں کے ماحول کو، سماج اور معاشرے میں جو رہنے والے لوگ ہیں اس ماحول کو بہتر بنایا جائے۔ اگر ماحول اچھا نہیں ہوا اس کے بھی بہت برے اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں۔ دین کی جو بنیادی تعلیمات ہے وہ بنیادی تعلیمات، اہم تعلیمات جو ہے لوگوں کو بتلائی جائیں۔ جس طریقے سے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ جب بچہ شرک کو سمجھنے والا ہوگا تو اس بچے کو یہ بتانا آسان ہوگا کہ اے بچے، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہیں جلانے والا، مارنے والا، روزی دینے والا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا، تمہیں فائدہ پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا وہی اللہ رب العالمین ہے۔ عزت اور ذلت دینے والا وہی اللہ رب العالمین ہے۔ ہر طرح کی عبادتوں کا مستحق وہی اللہ رب العالمین ہے۔ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہے، جو ہے شہادتین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے بارے میں بچوں کو بتلایا جائے۔ ایمان کے جو بنیادی ارکان ہے وہ جو ہے ایمانیات کے ارکان بچوں کو بتلائے جائیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز یہ کچھ باتیں تھیں جو پوائنٹس کی شکل میں، نکات کی شکل میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور بھی بہت ساری باتیں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے رکھی جا سکتی ہیں، وقت کم ہے اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے یہاں پر کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی باتیں اصلاح کے تعلق سے، بچوں کی تربیت کے تعلق سے کی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں پر جو بچے ہیں اور ان بچوں کے جو والدین ہیں ان سب کو اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو جو ہے ہر طریقے کے فتنوں سے بچائے، ہر طرح کی گمراہیوں سے بچائے اور ہر طرح کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، اسلام کے آداب اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمیں قبر، حشر اور دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔